ملکا ہو جذبہ عطایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نیک اعمال کے فضائل پر مشتمل سلسلہ اعمال ایسے کہ فرشتوں کا نزول ہو میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا۔ پچھلے سلسلے میں ہم اذان کے متعلق پیاری پیاری فضیلتیں سن رہے تھے، آج انشاءاللہ اسی موضوع پر مزید بھی سنیں گے۔ پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شہنشاہ خوش خصال، سلطان شیریں مقال، پے کرے حسن و جمال، مخزن عظمت و کمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے فرمان عظمت نشان۔ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ المعجم الکبیر حدیث نمبر 928۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ڈھیروں ساری نیکیاں کمائیے، رحمتیں لوٹیے، فرشتوں کے نزول کا سبب بنیے اذان دے کر، اور اذان بھی ہو اللہ کی رضا کے لیے، بغیر اجرت کے۔ یہ یاد رکھیے کہ اذان اگر اجرت پر دی جا رہی ہے تو مؤذن کو گناہ گار نہیں کہیں گے، بلکہ یہ فضیلتیں جو سن رہے ہیں یہ ان مؤذنین کے لیے ہیں جو بغیر اجرت کے اذان دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرشتے اس شخص کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کس کے ساتھ؟ حدیث پاک سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی جنگل میں اذان دے کر نماز پڑھے تو اس کے پیچھے دونوں طرف حد نگاہ تک فرشتے نماز پڑھتے ہیں، جو اس کے رکوع کے ساتھ رکوع، سجدے کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں اور اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میقات شریف کی حدیث پاک سنیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں رنجیدہ دیکھتا ہوں؟ تم کسی کو حکم دو کہ تمہارے کان میں اذان کہہ دے، کیونکہ اذان غم کو دور کرنے والی ہے۔ چلیں بھائی پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غم دور کرنے کا ایک وظیفہ ہمیں مل گیا، اور وہ ہے اذان دینا۔ اذان دینے سے غم دور ہوتا ہے۔ اذان دیجئے غم زدہ کے سامنے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور غم دور ہوگا۔ اللہ کا نام ہے، اس کے حبیب کا نام ہے، نماز کی دعوت ہے، پیارے پیارے کلمات ہیں، سبحان اللہ، برکتوں والے کلمات ہیں۔ ان سے یہ فائدہ ہوگا کہ غم و حزن دور ہوگا۔ اذان صحیح مخارج کے ساتھ دینی ہوگی۔ یاد رکھیے، جو بھی آپ ورد وظیفہ پڑھتے ہیں اس کے صحیح مخارج ہونا ضروری ہے، تجوید کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ، حروف کے ایک دوسرے کی جو امتیازیت ہوتی ہے، فرق ہوتا ہے، اس فرق کے ساتھ پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، میں تو 1 سال سے وظیفہ پڑھ رہا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اسے چاہیے کہ اپنی تجوید درست کرے، حروف کی ادائیگی درست کرے، دعوت اسلامی کے جو مدرسہ بالغان لگتے ہیں ان میں جا کے داخلہ لیں،
مدنی قاعدہ پڑھ کر قرآن پاک درست کیجئے، اپنی نمازوں کی بھی اصلاح کیجئے، اذان کی بھی اصلاح کیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا نودی للصلاة فتحت ابواب السماء واستجیب الدعاء، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے۔ اخیر الموانس میں ہے، قیامت کے دن جب نمازی لوگوں کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا تو سب سے پہلے جو گروہ جنت میں داخل ہوگا اس کے چہرے آفتاب کی طرح روشن ہوں گے۔ ان سے فرشتے پوچھیں گے کہ تم کون لوگ ہو اور کیا کام کرتے تھے؟ یہ کہیں گے کہ ہم نماز کی حفاظت کرنے والے مسلمان ہیں۔ یہاں روک کر کچھ محاسبہ کر لیتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کی حفاظت ہم کتنی کرتے ہیں؟ نماز کی حفاظت سے مراد نماز کی پابندی، التزام بالصلاۃ کتنی کرتے ہیں؟ نمازی حضرات بھی 4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کبھی فجر چھوڑ دیتے ہیں تو کبھی عشاء چھوڑ دیتے ہیں، جو دونوں جو ہے وہ بھاری پڑتی ہے وہ نماز چھوڑ دی جاتی ہے۔ گاہکوں کے ہجوم کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دی جاتی ہیں، بچوں کے ساتھ مصروفیت اختیار کرتے ہوئے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ نمازوں کی حفاظت ہم نہیں کر پاتے، جبکہ پیارے اسلامی بھائیوں پورے دن میں ڈبل 12 گھنٹوں کے اندر کم و بیش 1 گھنٹہ 10 منٹ یا 1 گھنٹہ 20 منٹ لگتے ہیں 5 نمازوں کے لیے، اور وہ بھی ہم سے نہیں پڑھی جاتی۔ نماز کی اگر اہمیت ہمارے دل میں آ جائے تو پھر ہر کام کو پس پش ڈال کر ہم نماز کے لیے آگے بڑھ جائیں۔ نماز کی اہمیت کو اپنے دل میں اجاگر کیجیے تاکہ اس کی حفاظت ہو اور بروز قیامت ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ فرشتے پوچھیں گے کہ تم کون لوگ ہو، کیا کام کرتے تھے؟ یہ کہیں گے کہ ہم نماز کی حفاظت کرنے والے مسلمان ہیں۔ فرشتے دریافت کریں گے کہ کیا حفاظت کرتے تھے؟ کہیں گے ہم اذان سے پہلے مسجد میں حاضر ہو جاتے تھے۔ دوسرا قافلہ جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے جنت میں لائی جائے گی۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم کون لوگ ہو اور کیا عمل کرتے تھے؟ کہیں گے ہم مسلمان نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فرشتے کہیں گے کہ کیا حفاظت کرتے تھے؟ کہیں گے ہم اذان سنتے ہی باوضو ہو کر مسجد میں پہنچ جاتے تھے۔ اور ہماری کیفیت کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے؟ جب تک 1 منٹ باقی نہ بچ جائے مسجد کی طرف رخ نہیں کرتے۔ مسجد پہنچتے ہیں تو 1 رکعت 2 رکعت نکل چکی ہوتی ہے۔ سستی، کاہلی، یہ نماز میں ہماری پائی جاتی ہے۔ نماز کی محافظت کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو اللہ تعالی سچا پکا نمازی بنائے۔ اس کے بعد تیسری جماعت لائی جائے گی جن کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے۔ ان سے فرشتے پوچھیں گے کہ تم کون لوگ ہو اور کیا عمل کرتے تھے؟ یہ کہیں گے ہم اذان کے بعد وضو کرتے اور مسجد میں حاضر ہو جاتے تھے۔ خصائص الکبریٰ سے نقل کی جانے والی روایت سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی ایسا تھا کہ اس میں کسی قسم کی خیر نہ دیکھی جاتی تھی اور نہ کوئی اس کے نیک اعمال کی کثرت تھی۔ جب وہ مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کو معلوم ہے کہ فلاں شخص کو خدا تعالی نے جنت میں داخل کر دیا ہے؟ لوگوں نے اس پر تعجب کیا۔ ایک آدمی اس کی اہلیہ کی طرف گیا اور اس سے اس کے عمل کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے کہا اس کے نیک عمل کچھ زیادہ نہ تھے، صرف ایک خصلت تھی، ایک اچھی خوبی تھی کہ رات دن میں جب مؤذن کی اذان سنتا تھا تو مؤذن کے قول کے مثل کہہ لیتا تھا۔ پھر وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا تو
فلاں کی اہلیہ کے پاس گیا، اس سے اس کے خاوند کے عمل کے بارے میں پوچھا اور اس کی بیوی نے تمہیں ایسی خبر دی۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ کیسی علم غیب کی خبر دی ہے، پتہ چل گیا کہ شخص کہاں گیا تھا، کس کے پاس گیا تھا، کیا پوچھ کے آیا، سب باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اذان کے جواب دینے کے متعلق کیسی پیاری فضیلت ہے کہ اس شخص کی بخشش کا سبب جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اذان کا جواب دیا کرتا تھا۔ جو اذان دی جاتی ہے انہی کو دہرا دیا جائے، اور اس کا طریقہ اگر صحیح معلوم کرنا ہے آپ کو تو امیر اہل سنت کے رسالے اذان کے متعلق جو رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے، اور اس کا ثواب پر بھی غور کیجئے کہ اذان کی کلمات کو دہرانے، اس کے جواب دینے کا کیا ثواب ہے۔ اور مدنی انعامات میں بھی یہ ایک انعام موجود ہے کہ چلت پھرت بات چیت وغیرہ روک کر آپ نے اذان کا جواب دیا، تو مدنی انعامات کا رسالہ پر کرتے رہیں گے، نشانات لگاتے رہیں گے، اعمال کا محاسبہ ہوتا رہے گا، اور ہمیں بار بار ریمائنڈ ہوتا رہے گا، تذکیر ہوتی رہے گی، یاد دہانی ہوتی رہے گی کہ مجھے اذان کا جواب دینا ہے۔ اب روزانہ کون یاد دلائے گا؟ ایک مدنی انعام ہے جو ہمیں یاد دلائے گا کہ آپ نے آج یہ کام کیا یا نہیں کیا۔ چیک اینڈ بیلنس اپنا رکھیے، انشاءاللہ عز و جل ہم نیک اعمال میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں، جب تم اس بلال حبشی کی اذان کی آواز سنو تو اذان کی مثل کلمات تم بھی کہو، کیونکہ ہر حرف کے بدلے ہزار ہزار نیکیاں اور ہر حرف کے بدلے ہزار ہزار درجے بلندی اور ہزار ہزار گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ مسند الفردوس صفحہ نمبر 163 سے نقل کی گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا اس سے دگنا۔ طبرانی اوسط صفحہ نمبر 280 سے نقل کی جانے والی حدیث پاک سنیے۔ عن علی قال ندمت الا اكون طلبت الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فيجعل الحسن والحسین مؤذنین۔ ترجمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پشیمان ہوا کہ میں نے کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو مؤذن بنا دیا جائے۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ اکرام کی شان دیکھیے کہ نیک اعمال کی فضیلت معلوم ہونے کے بعد عمل کا جذبہ کہ میرے دونوں بیٹے مؤذن اگر ہو جاتے تو کتنا اچھا ہوتا کہ ان کو اتنی ساری نیکیاں ملتی۔ بہرحال جنت کے نوجوانان کے سردار ہیں، جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ جی ہاں، ہر صحابی قطعی جنتی ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ یہ لوگ تو ہمیں ترغیب دلاتے ہیں اپنے پیارے پیارے فرامین کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں ترغیب حاصل ہو جائے اور ہم احتساب کرنے والے یعنی ثواب حاصل کرنے کی نیت رکھتے ہوئے اذان دینے والے بن جائیں۔ اور یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے فرمائی کہ جانتے تھے کہ اذان کے بہت سے فائدے ہیں اور مؤذن خدا کی بارگاہ کا مقرب ہے۔ قیامت کے دن مؤذن دوسرے لوگوں سے ممتاز ہوگا۔ مؤذن خدا کی عبادت کی طرف بلانے والا ثواب کثیر کا مستحق ہے، مغفرت کا حقدار ہے، مرتبہ شفاعت پر فائز ہونے والا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اذان دینے میں کیا حکمت ہے؟ آئیے اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ اذان امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ اذان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تعظیم و تکریم، کلمہ شہادت اور شعائر اسلام کا اظہار ہوتا ہے۔
اذان دین اسلام کا خاصہ ہے۔ اس میں مؤذن اللہ اکبر کہہ کر اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور استحقاق عبادت کا اعتراف کرتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی توحید کی شہادت دیتا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ حی علی الصلاۃ کہہ کر احکام کے مکلف ہونے کا اعتراف کرتا ہے۔ حی علی الفلاح کہہ کر آخرت پر ایمان کا اظہار کرتا ہے۔ اذان کے ذریعے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ پھر اس دعوت کے بعد جو مسلمان اپنے گھروں، کارخانوں، دکانوں اور کاروباری مراکز سے اٹھ کر نماز کے لیے چل دیتے ہیں، وہ اپنے عمل سے ظاہر کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے غافل نہیں، اور جو اذان سن کر نماز پڑھنے نہیں جاتے وہ اپنی بے عملی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ اپنی بے عملی سے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ خدا کی فرما برداری سے غافل ہیں۔ اسی طرح اذان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندوں اور نافرمانوں کے درمیان فرق ہو جاتا ہے۔ اگر اذان کے سبب نماز کا ایک وقت معین نہ ہوتا اور ہر شخص کو آزادی ہوتی کہ جس وقت چاہے نماز پڑھے اور جس وقت چاہے نماز نہ پڑھے، تو مسلم معاشرے میں اللہ کے فرما بردار اور غیر فرما بردار افراد کے درمیان فرق نہ ہو سکتا، اور معاشرے کے نااہل افراد کی اصلاح کا کوئی ذریعہ میسر نہ ہوتا۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک سوال، کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں اذان دی؟ آئیے اس کا جواب بھی سنتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ ایک سفر میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ تھے، اور آپ نے اس موقع پر اذان کہی۔ اس کے الفاظ یوں ہیں: فَأَذَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَقَامَ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سواری پر اذان دی اور اقامت کہی۔ علامہ شامی قدس سرہ السامی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار سفر میں اذان کہی اور آپ نے اشہد انی رسول اللہ کہا۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 2 صفحہ نمبر 387۔ ایک اور مقام پر ہے، رد المحتار صفحہ نمبر 268۔ انہ علیہ السلام اذن فی سفر وصلی باصحابہ، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر میں اذان کہی اور صحابہ کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ ایک اور جگہ پر ہے، رد المحتار صفحہ نمبر 268 پر ہی، انہ علیہ الصلاۃ والسلام اذن فی سفر بنفسہ واقام صلی الظہر۔ تحفہ میں لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اذان دی اور فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اذان کی فضیلت میں متعدد احادیث ارشاد فرمائی، لیکن اس کے باوجود آپ نے ہمیشہ اذان نہیں دی، کیونکہ آپ اذان کی نسبت زیادہ افضل اور اہم کاموں کی طرف مشغول رہے، مثلا جہاد، فیصلے فرمانا اور احکام شرعیہ کی تبلیغ وغیرہ۔ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی یہ توجیہ بیان کی ہے
کہ اگر آپ اذان دیتے تو جہاں تک آپ کی آواز پہنچتی ان سب لوگوں پر مسجد میں آنا فرض ہو جاتا اور اس سے لوگ مشقت میں پڑ جاتے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی ہر عمل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، تو ضروری ہو کہ اذان کے لیے بھی آپ کی زندگی میں نمونہ ہو۔ نیز کوئی عبادت اس وقت تک مرتبہ کمال کو نہیں پا سکتی جب تک کہ اس عبادت کے عابد خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ ہوں۔ اس لیے اذان کو عروج اور کمال تبھی حاصل ہوگا جب اذان اعمال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو اور آپ کی سنت ہو۔ تنبیہ الغافلین صفحہ نمبر 129 پر ہے، فقیہ ابو اللیث نصر بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنتی لباس ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو پہنایا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جنتی لباس سے سرفراز فرمایا جائے گا۔ پھر بعد میں انبیاء اور رسل کو لباس پہنایا جائے گا۔ پھر ان مؤذنوں کو جو ثواب کی خاطر اذان دیتے تھے، پھر فرشتے جنتی اونٹنیوں کے ساتھ ان سے ملاقات کریں گے۔ پھر ان میں سے ہر ایک کے ساتھ قبر سے لے کر میدان حشر تک 70,000 فرشتے چلیں گے۔ اذان کے کیسے کیسے پیارے پیارے فضائل ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہو کہ ہم بھی اذان کے فضائل حاصل کرنے کے لیے اذانیں دیں، موقع بہ موقع جیسے موقع ملے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، صحیح ادائیگی کے ساتھ اذان دیں اور مقصد صرف اللہ کی رضامندی ہو اور ثواب حاصل کرنے کی نیت ہو۔ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ عز و جل اذان دینا بھی نصیب ہوگی، نماز پڑھانا بھی نصیب ہوگی۔ کئی لوگ جو مسجدوں سے دور رہا کرتے تھے، مسجدوں کے قریب نہیں آتے تھے، مسجدوں میں داخلہ نصیب نہیں ہوتا تھا، آج وہی لوگ مسجد کے مؤذن بن کر لوگوں کو اذانیں دے کر مسجد میں بلا رہے ہیں۔ وہی لوگ جو مسجدوں کے قریب نہیں آتے تھے، آج مسجد کے امام بن کر لوگوں کو نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل نیک اعمال کرنے کی سعادتیں ملیں گی، نیک صحبتیں ملیں گی، گناہوں سے نفرت کرنے کا موقع ملے گا۔ آئیے والدین کا ادب سیکھیے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کیجیے، حقوق اللہ پورے کیجیے، حقوق العباد پر عمل کیجیے۔ اگر یہ ساری چیزیں چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیے، مدنی قافلوں میں سفر کر کے وابستہ ہو جائیے، اجتماع میں حاضری دے کر وابستہ ہو جائیے، درس فیضان سنت میں شریک ہو کر دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ انشاءاللہ عز و جل دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دکھاتے رہیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ملکہ ہو جذبہ عطایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا